یہ انداز آہ و بکا، یہ انداز نالا و شیون، یہ انداز حزن و ملال، یہ انداز واویلا، یہ انداز غمگینی، یہ کیسے عبادت بن گیا، کیسے کار ثواب بن گیا؟ اس رنگ روپ کو، اس شکل و صورت کو، اس انداز کو اختیار کرنے پر یہ سنی کیوں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ کو اس کا اجر دے گا، میں ایسا کرنے کے نتیجے میں بخشا جاؤں گا، میری قبر فراخ ہو جائے گی، روز محشر رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں گے، میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرایا جاؤں گا؟ کیوں؟ علماء سے سنا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، یعنی 120 دن، 4 اشہر۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ کو مولوی صاحب بیٹھیں، کیڑے سے وہ 4 مہینے کوئی ہے جنا پھرا چل سے رجب محرم ہی ہے جی، رجب، ارے ٹھہرو جی، ٹھہرو 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 ذرا ٹھہرو، ہاں جی، ہاں رمضان کوئی نہیں، کل 5 ٹھیک ہے، رجب، رمضان، ذی الحج، فیصلہ کیا کرو؟ 4 مہینے، ہر مہینے کو گزارنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ ایام ہیں، اللہ کے قائم کی، وہ اللہ نے ان کے اندر بڑی نعمتیں رکھی، وہ نعمتیں کیسے حاصل کرنی ہے؟ تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ ایسے کرو، روزے رکھو، اللہ کرو، ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مانگو، رزق مانگو، خدا نے دیا ہے صدقہ خیرات کرو، مستحقین کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیوگان کو، مسافروں کو، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے لواحقین کو، ان کی خدمت کرو، خوب خدمت کرو۔ ہر مہینے کا طریقہ پاک پیغمبر نے بتایا۔ 10ویں محرم بھی اس زمانے میں بھی آتی تھی؟ نہیں، کہنے گے 10ویں تاریخ حضور کے زمانے محرم میں ہوتی ہی نہیں سی، 9 دا چند نکلتا تھی پھر چھال مار کے 11 چلا جاتا تھی، 10ویں نو نظر ہی نہیں تھی آتا۔ 10ویں محرم تھی جب یکم سے شروع ہوتا ہے محرم سال، یہ قبل اسلام سے عربوں کے ہاں بھی محرم سے شروع چلا آ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو کس طریقے سے منانے کا فرمایا۔ یہود مختصر، یہود 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضور نے فرمایا کہ یہود کی نقل مت کرو، ان سے ہر بات میں اختلاف کرو تاکہ تم ان سے الگ پہچانے جاؤ۔ اگر وہ 10ویں کا روزہ رکھتے تم یا نامی 10ویں کا رکھو یا 10ویں 11ویں کا رکھو، یا نامی 10ویں کا رکھو روزہ یا 10ویں اور 11ویں کا۔ حضور نے ان 2 دنوں کو یوں مقرر فرمایا، صحابہ اکرام یا نامی 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھتے۔ دوسرا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10ویں کو اپنے اقارب دوست خوب کھلاؤ، دعوتیں خوب ہو سکتا ہے جو روزہ رکھتے ہیں ان کی افطاری کرا دیں، نامی 10ویں کا رکھے 10ویں 11ویں کا رکھے، ان کو خوب محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول کی سنت ہے، رسول کا حکم ہے، پورا کریں گے، اللہ راضی ہوگا، نبی راضی ہوگا، خدا کی رحمت ہوگی، غریبوں کا پیٹ بھرے گا، مسکینوں کا پیٹ بھرے گا، اللہ کے پاک پیغمبر کی اطاعت کرنے والوں کی خدمت کریں گے، اللہ راضی ہوگا۔ یہ 2 طریقے بتائے ہیں، تیسرا طریقہ حضور نے کوئی نہیں بتایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 58 یا 60 سال بعد پیش آیا۔ دین کب مکمل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر یا حضور کے بعد؟ جو اعمال عبادت ہیں
جو کار ثواب ہے وہ نبی بتا گئے یا کچھ چھوڑ گئے؟ بولیے، سب بولیے. بتا گئے، سب کچھ بتا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرکت تک بتا دی. حرکت، سونے کا طریقہ کیسے سونا ہے، یہ ہاتھ، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے قبلے کی طرف منہ، سونے کی دعا، کروٹ لینے کی دعا، برا خواب دیکھو اس وقت یہ کہو، اچھا خواب دیکھو اس وقت یہ کہو، اٹھو تو یہ دعا، استنجا کرنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، جسم کو پاک صاف کرنے کا طریقہ، جوتی پہننے کا طریقہ، اتارنے کا طریقہ، کپڑے بدلنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، سب کچھ بتا دیا. محرم کی 10ویں تاریخ بھی بتا دی. لیکن اس مسلمان کو جو سنی کہلاتا ہے، اس کو پیغمبر کے فرمان پر تسلی نہیں. یہ وہ پرانے دامانی پٹھان کے دھوپ میں اکڑے ہوئے جوتے کی طرح تھوتنی بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ اس میں میری بخشش ہے، روزہ رکھنے میں بخشش نہیں ہے، کیونکہ وہ پیغمبر نے فرمایا ہے اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور کہتے کیا ہے نہیں، سارے حسین کا نام تھا گھنٹے، مولا حسین کا نام تھا گھنٹے، سینتے سارے ظلم کا کیا؟ جو ظلم کا ممکن ہے وہ بے ایمان ہے. کون کہتا ہے ظلم نہیں ہوا؟ کون کہتا ہے ظلم نہیں ہوا؟ لیکن یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اس کو تم عبادت کیسے کہتے ہو؟ پہلے کہتے ہو کہ نبی کی زندگی کے اندر دین مکمل ہو گیا، جو عمل عبادت میں شامل ہونا تھا کر دیا گیا، جس جس چیز کو عبادت بنانا تھا بنا دیا گیا. اب بعد از پیغمبر ایک ایسا عمل جس کا پیغمبر کے وجود سے، اس کے کسی لمحے سے اس کا کوئی ایک ثبوت بھی مہیا نہیں، اس عمل کو عبادت کا درجہ دینا، ثواب سمجھنا اور اس کے نتیجے میں جنت حاصل کرنے کا خیال اور یقین اور اذعان دل کے اندر رکھنا، یہ دو جرم کرتے ہو. ایک تو پیغمبر پر پھر تم یہ عمل تہمت تراشتے ہو کہ یہ عمل پیغمبر نے نہیں کیا اور تم اس کو عبادت سمجھتے ہو، یا پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر دین ادھورا چھوڑ گیا. یہ نہیں. پھر دوسری بات یہ سمجھتے ہو کہ جیسے وہ رافضی کہتے ہیں، ان کا یہ جملہ بڑا خوفناک ہے، اکثر کہتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں ہم رواداری کرتے ہیں، اور سنیوں کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ رواداری کریں. پھر ہمارے صاحبان با اقتدار لوگ یہ علماء کو بلاتے ہیں، مولوی کو بلاتے ہیں، ہم کو بھی بلا لیتے، پھر وہاں ہمیں تلقین ہوتی ہے، دیکھیے رواداری، دیکھیے رواداری، دیکھیے جناب رواداری. رواداری کیا معیار ہے رواداری کا؟ بیوی صاحب سے کوئی پوچھے جناب میں آپ کی والدہ محترمہ کو اگر ایک بھرپور قسم کی گالی دے دوں، اس کے بعد آپ کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور میں یہ کہوں کہ آپ کی ماں کو گالی دینا میرے نزدیک عبادت ہے، فرمائیے آپ کا قانون میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میں امت کی ماں کو، جو میری ماں جیسی کروڑوں کھربوں سے کئی کروڑ گنا افضل و اعلیٰ ہے، ان کو گالی دینے والوں کے ساتھ میں رواداری کروں؟ کیا مطلب؟ مجھ کو تلقین یہ کی جاتی کہ وہ اگر یہ کہتے تو تم سن جاؤ. رواداری یہی ہوئی نا. اگر میں بولوں گا تو فساد ہوگا، میں روکوں گا فساد ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ اس کو گالی دینا، معاشہ کو بھونکنا ہمارا مذہب ہے، اس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، وہ تبرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں. وہ غم حسین کے عنوان سے، غم حسین کے نام سے، غم حسین کی آڑ میں، جھوٹی محبت اہل بیت کی آڑ کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین پر تبرہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، اور ہمیں تلقین ہوتی ہے تم رواداری کا مفہوم یہ بتانا چاہتے ہو کہ وہ جو کفر بکتے ہیں اس کو سن لیں، نہ صرف سنیں بلکہ ان کے ساتھ معاون بنے، ان کے جلوسوں کے لیے راستے ہموار کریں. ان صاحبان اقتدار سے یہی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنی ذات کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں وہ الفاظ سننے پسند کرو گے؟ پھر اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تمہاری ماں بہن کو، تمہاری بہو بیٹی کو، نانی دادی کو، تمہاری تمام خواتین کو برا بھلا کہنا میرے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، تو تم میرے ساتھ رواداری کرو گے؟ نہیں. بات دور چلی گئی. محرم 60 سال بعد واقعہ